اگر ساتھ بھی یہ بحریہ جو ہے وہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ جس پہ ڈیفینیٹلی ڈیولپڈ ایریا ہے، بہت ساری آبادی اس ایریا کے اندر رہتی ہے اور لوگوں کا ڈیلی بیسس پہ آنا جانا گھومنا پھرنا اس ایریا کے اندر لگا ہوتا ہے. بائنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیں، وہ انڈیویجول جو کہ بائنگ کرنا چاہتا ہے اس ایریا کے اندر، اور یہ نوٹسز کا جو دور ہے بحریہ کے حوالے سے کہ ہر ایک 2-3 مہینے بعد ایک نوٹس یا کوئی چھاپا اس طریقے سے پڑ جاتا ہے، تو بائر کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بائنگ کے حوالے سے، اسپیسیفکلی فیز 7 بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بتائیں. ویسے تو بحریہ ٹاؤن فیز 7 بائنگ کے حوالے سے بڑا سیف ہے، لیکن اگر اس طرح کے نوٹسز پے در پے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر آ رہے ہوں تو بائر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ اتھارٹی اس سوسائٹی کے ساتھ کر کیا سکتی ہے. سب سے پہلے تو وہ آپ اگر کوئی بلڈنگز بنانا چاہ رہے ہیں تو بلڈنگ اپروول پلان سسپینڈ کر سکتی ہے. اگر آپ بحریہ ٹاؤن فیز 7 کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نان کمپلائنس کے اوپر بلڈنگ جو پرمیشن ہے وہ یا پلانس ہیں وہ اپروول اس کی سسپینڈ ہو جائے. جو سوسائٹی کے انٹرنس کا ایریا ہے، جیسے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ اس کی انٹرنس دیکھتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جی ٹی روڈ سے سوسائٹی سی ڈی اے بلاک کر دے بحریہ ٹاؤن کی انٹرنس پر. آپ ڈی ایچ اے فیز 1 سے ہی آ رہے ہوں گے، ممکن ہے وہ بھی بلاک کر دے تو نقصان ہوگا. اس طریقے سے ہیڈ آفس کو یا پھر سائٹ آفیسز کو بحریہ ٹاؤن کے سیل کر دیا جائے سی ڈی اے کی طرف سے. تو اس چیز کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے. اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں، یعنی آپ نے ایک امیونٹی پلاٹ لے لیا، آپ کو اس کی اوریجنلٹی کے بارے میں نہیں پتا تھا، آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن شروع کر دی، تو سی ڈی اے اس کنسٹرکشن کو، اس ڈیولپمنٹ کو ڈیمولش بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اسی طرح کے کوئی پلاٹ لے لیا، اس کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پلاٹ میرا ہے، میں نے بحریہ ٹاؤن سے ڈائریکٹ ایکوائر کیا ہے یہ پلاٹ، لیکن وہ اوریجنلی سی ڈی اے کا پلاٹ تھا، تو اس کو آکشن بھی کر سکتا ہے سی ڈی اے. اور اس کے علاوہ ان پراپرٹیز کو بھی آکشن کر سکتا ہے اس کے اگینسٹ پیسے لینے کے لیے جو بحریہ ٹاؤن نے مارگیج کرائے میں کسی بھی پرٹیکولر بینک کے ساتھ اگینسٹ اینی پرٹیکولر لون. اور اس کے علاوہ یہ پرٹیکولر کیس نیب اور ایف آئی اے کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے. تو بائر اینڈ یوزر کی طرف ایس سچ تو میں اس کا کوئی ببال آتے ہوئے نہیں دیکھتا. کبھی بھی کوئی اتھارٹی کا جو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ، تو مین اس کا فیس کرنے والا وہ سوسائٹی ہے اور اینڈ یوزر کو اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اینڈ یوزر غلط بائنگ کرے گا، لے آؤٹ پلان کو دیکھے اور سوچے سمجھے بغیر اپنی بائنگ کرے گا، تو اس کے حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے. اور اس نان کمپلائنس سے یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹرانسفر پروسیجرل کے اندر، ٹیکسز کے اندر فرق آ سکتا ہے، جس سے بائرز کو نقصان ہو سکتا ہے.